أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید کائنات کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 اور 33 تلاوت کی گئی ہیں، 12ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کا دل لبھانے کے باوجود یوسف علیہ السلام نہ مانے، زلیخا ناراض ہوئی۔ عورتوں کو پتہ چلا، محلے داروں کو، شہر کی عورتوں کو انہوں نے اعتراض کیا، طعنہ دیا، تو زلیخا نے عورتوں کو، خاص عورتوں کو بلایا، ان کے سامنے کھانے رکھے، چھریاں رکھیں، تو یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں اور بجائے پھلوں کے اپنی انگلیوں پہ، اپنے ہاتھوں پہ چھریاں پھیر لیں۔ توجہ اس طرف ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہی جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ان کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت مقرب فرشتہ ہے، ایسا تو خوبصورت انسان کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب وہ یہ کر چکی تو زلیخا کو یقین ہو گیا کہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں جو پڑھ رہی ہوں یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت، یہ میری مجبوری ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے ان کی صورت کا۔ تو پھر کہنے لگی ان عورتوں سے کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، مجھے طعنہ دیتی ہو، دیکھو تو بھلا اس سے جی ہٹتا ہے بھلا پیچھے۔ اور اب میں تم کو بتا دیتی ہوں کہ واقعی میں نے انہیں دعوت دی ہے، میں نے ان سے اپنا دل لگایا ہے، اور اب یہ میری بات نہیں مانے، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے، لیکن میں اب بھی باز نہیں آ رہی۔ اب بھی اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے تو میں ان کو جیل میں بھجوا دوں گا، اور ان کی عزت پھر نہ رہے گی جو اب ہے۔ بڑی شان سے رہ رہے ہیں، ٹھاٹھ سے رہ رہے ہیں، نرم بستروں پہ رہ رہے ہیں، میں ان کی جدائی میں دکھ برداشت کر رہی ہوں، پریشان ہوں۔ اگر یہ مجھے پریشان ہی رکھیں گے، میری جدائی جو ہے یہ ختم نہیں کریں گے، تو پھر یہ میں کوشش کر کے ان کو جیل بھیج دوں گی۔ اب یہ بات جب کی عورتوں نے بھی جب حالات دیکھے، یوسف علیہ السلام کے پاس سفارش کی انہوں نے کہ حضرت اپنی مالکن کی بات مان لیں، عزت رہے گی، آپ کی شان رہے گی۔ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب عورتوں نے اپنی اپنی طرف سے دعوت دی، اتنی خوبصورتی دیکھ کر ہر کسی کا دل للچایا کہ یہ کبھی میرا ہو۔ جب ان کی باتیں سنی، آپ اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میرے پروردگار، جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے۔ یہ سکون، یہ آرام، یہ نرم بستر جو ہے یہ گناہ کے ساتھ مجھے قبول نہیں ہے، بھلا مجھے بے شک جیل چلا جانا پڑے، اس سے مجھے بچا لے۔ الا تصرف عنی کیدہن، اور اے میرے مولا اگر تو مجھے ان کی چالوں سے نہیں بچائے گا، ان کے جو ارادے ہیں ان سے مجھے نہیں بچائے گا تو کون بچائے گا؟ اگر نہ بچایا تو اصب الیہن، پھر میں ان کی طرف جھک جاؤں گا، مائل ہو جاؤں گا۔ اگر تم نے نہ بچایا مجھے، میرا دل ان کی طرف ہو جائے گا، تو پھر میں گناہ
کر بیٹھوں گا اقم من الجاہلین، پھر نادانوں والا کام ہو جائے گا مجھ سے، میرے مولا مجھے بچا لے ان سے، اگرچہ مجھے جیل ہی جانا پڑے۔ یہ دعا کی انہوں نے، خالق کائنات نے دعا قبول فرمائی اور اگلے اسباب پیدا کر دیے جو اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔